بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس نمبر 51۔ مسلمانوں کو تعذیب۔ 4 نبوی میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں۔ مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کیں، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑے اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کرے۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، پھر بھی احد احد کہتے رہتے۔ خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا، بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزیٰ کی پوجا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے، احد احد، اور فرماتے، اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کارروائی جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درم یا 280 درم چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اس طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کو نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہید ہے۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی۔ بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلاح تھا، جو اصلاً قبیلہ ازدر سے تھے اور بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھ اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اس طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے ہیں۔ اسی دوران وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ پر یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس سے ان کی ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں۔ اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو تم پر لات و عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، یہ لات و عزیٰ کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عتاب کیا، کہنے لگے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت کی۔ فرمایا، اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اس ظلم و جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرکین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑ رہے تھے۔ اس سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محتاط اور حزم و تبدیر پر مبنی موقف اختیار کریں کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی مؤثر ثابت ہوئے۔ نمبر 1، ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا۔ نمبر 2، مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو ابو جہل کا ان سے کیا سلوک ہوتا؟ دعوت و تربیت کا مرکز کن کے مکان کو بنایا گیا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔